حامد رضا صاحب، 9 مئی اس وقت لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کوئی بلیک ہول ہو گیا ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کو نگل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف سے کچھ نہ کچھ تو ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اداروں میں اتنا غصہ ہے اور وہ کھل کے جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں؟ اور سر، یہ جو 9 مئی ہے تو آپ نے تو نہ صرف اس کو دیکھا ہے بلکہ بھگتا بھی ہے، تو 1 سال کے بعد افسوس ہے کچھ اس کے اوپر؟ نہیں جی، میں تو آج کے دن تک بھگت رہا ہوں. پتہ نہیں کون کون سی جگہوں کی FIR میرے پہ اوپر ہے، اور ایٹ اے ٹائم میں میرا خیال ہے کو 32-33 جگہ کے اوپر موجود تھا. کیا بات ہے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ بجائے الزام تراشی کرنے کے ہم یہ کہیں کہ فلانا فکس تھا، فلانا فکس تھا، فلانے نے کیا، یہ ہے وہ ہے، جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہم گزشتہ 1 سال سے پیٹ رہے ہیں نا. اگر آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ اور سالڈ ایویڈنسز گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، ہمارے اداروں کے پاس موجود ہے، تو ذرا سامنے تو لے کے آئیں. ناصر حسین شاہ صاحب کو سنا DGSPR نے بھی کہا ابہام ہی نہیں ہے، وہاں بنتا ہے جہاں کوئی ابہام ہو. وہ کہتے ہیں PTI نہیں کیا ہے. اس کا میں میرا ایک سوال ہے، میں لاہور میں رہا ہوں، ساری زندگی میں نے لاہور میں گزاری، میری رہائش لاہور میں ہے. لاہور میں آپ نے کینٹ میں انٹر ہونا ہونا تو اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہے. آپ کینٹ لاہور کے اندر ایک موٹر سائیکل کا اگر آپ کا ٹائر کا پنچر ہو جائے نا، آپ سائڈ کے اوپر کھڑا کر دیں تو 2 منٹ کے اندر. اچھا، موب کو روک نہیں سکتے، موب کو روکنے کے لیے کچھ سامنے آیا؟ نہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا نا. اچھا، فیصل آباد کے اندر جو فیصل آباد کے اندر ہوا اس کے لیے کیا ہوا؟ لوگ تو روکتے رہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں، جوڈیشل کمیشن بنائے نا، ہمارے خلاف جو الزامات ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے. میں بتاؤں گا کہ فیصل آباد والے ایونٹ کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو داماد ہیں ان کے قریبی ساتھی تھے جو لوگوں کو وہاں پر پرووک کر رہے تھے. ISI کے دفتر میں حملہ ہوا اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ آپ بتا دیں کون لوگ تھے یا کس کے کہنے گئے یا کس نے ان کو بتایا اپنے کارکنان کو کہ یہ خفیہ ایجنسی کا دفتر تھا، یہاں تباہی مچا رہی ہے؟ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر موجود تھا، وہاں پہ میرے تو آنکھوں کے سامنے ہوا. کون لوگ آپ کے پاس وہ ویڈیو ادارہ کے پاس موجود ہے نا، وہ لے کے تو آئے، نکالیں تو صحیح کون سے لوگ تھے جو پرووک کر رہے تھے. نہیں تو آپ کے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز ہیں، آپ کا اتنا سالڈ کیس ہے، پھر آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بن رہا. ایک تو میں پہلے بات وضاحت کر دوں، کوئی بھی میں تو یہ تو حساس تنصیبات ہے نا. میں کسی احتجاج کے اندر کسی سرکاری تنصیبات پر بھی حملے کا قائل نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ بڑی اس قسم کی سیاست کی ہے جس کے اندر میں ریزسٹنس کو ایک حد تک لے کر چلتا ہوں اور میں کوئی ملیٹنسی کا قائل نہیں ہوں. لیکن ایک چیز نہیں ہے جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن جگہوں کے اوپر انڈینز نہیں پہنچ سکے، جن جگہوں کے اوپر آپ کی دشمن پراکسیز نہیں پہنچ سکیں، کس طرح آل آف اے سڈن. اچھا، IG پنجاب جو کہ سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے لاہور کا، اس کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے؟ کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ یہاں پر تو جن لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر سامنے گولیاں ماری تھیں وہ لوگ آج تک کنوکٹ نہیں ہو سکے. جن کے بارے میں رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان یا PTI کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں تھا اور کہیں سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی کہ اس طرح کے حساس مقامات کے اوپر حملہ کیا جائے اور کوئی بھی ان املاک کے اندر نہیں گھسا؟ میں 7 سال خان صاحب کے ساتھ ہوں. 9 مئی سے پہلے میں مسلسل 6 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ تھا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں، میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن عمران خان نے نہیں دی، پارٹی لیڈرشپ نے نہیں دی. بیانیہ بھی نہیں بنایا. کس چیز کا بیانیہ بنایا؟ مجھے کوئی ایک سنگل اسٹیٹ اچھا بیانیہ نواز شریف نے بنایا جو اداروں کے خلاف، تو اس کے اندر وہ بیانیہ کدھر جائے گا جو نواز شریف نے جناب کبھی DGISI کو تڑیاں ماری، جب کبھی اس نے آرمی چیف کو تڑیاں ماری. سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان کی سپریم عدالت کے اندر ججوں کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا آن دا ڈائریکٹ انسٹرکشنز آف میاں نواز شریف. اس کا کیا نکلا؟ سر وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ذہن سازی کی گئی اپنے پاکستان میں. اگر کوئی ادارہ سپریم ہے گیا اور پھر ان کو لوکیشنز بھیجی. پاکستان میں اگر کوئی ادارہ سپریم ہے تو دیٹ از پارلیمنٹ. اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اور اس کے بعد دیگر ادارے آتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہمیشہ PMLN نے کیا. دفاع کا ادارہ کون سا بڑا ہے؟ دفاع کا ادارہ ہماری فوج ہے. تو حملہ وہ کہتے ہیں انہیں پر ہوا نا. کس نے کیا؟ وہی تو بتا رہے ہیں. مجھے نام بتائیں. وہ تو بتا رہے ہیں کھل کے، وہ کہہ رہے ہیں نام تو نہیں ہے. نہیں، نام ایسے نہیں، آپ ایویڈنس کے ساتھ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کس کس جگہ پر کیا کیا کچھ ہوا. بہت ساری حساس چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا نہیں چاہتے. نہیں ہے وہ PTI جو کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ میں PTI کے لوگ جو ہیں وہ آڈیوز ویڈیوز تو موجود نہیں ہیں. جس کسی نے بھی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی معافی نہیں مانگیں گے عمران خان بھی اور PTI بھی اور جوڈیشل کمیشن اس کا واحد حل ہے اور اس کی ذمہ داری قبول. میں نے اپنا باپ مروایا، اس چیز کی معافی مانگوں؟
میں نے اپنا سیکرٹری جنرل مروایا, میں اس چیز کی معافی مانگوں. کس کے لیے مروایا؟ پاکستان کی ریاست کے لیے اور اس فوج کے سوات آپریشن ضرب عضب رد فساد کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی جماعت کے 180 بندے مروائے ہیں, میں اس بات کے اوپر معافی مانگوں. نہیں, پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ, یاسمین راشد کیا کر رہی تھی وہاں پہ, آپ مجھے بتائیں. عمر سرفراز چیمہ پوری پکچر میں نہیں تھا, شاہ محمود قریشی کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں عمر ایوب کی بات کر لیں. عمر ایوب کے اوپر آپ کو پتا 35 ایف آئی آرز ہیں اور 35 میں سے 21 ایف آئی آرز میں وہ ایٹ اے ٹائم موجود تھا. ویڈیوز موجود ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے نا, جو کہ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز ہیں. کسی نے کسی شخص نے سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا, حساس اداروں پر حملہ کیا, وہ انہوں نے کوئی مجسمے شہید کیے ہیں, انہوں نے کوئی نشانیاں شہید کی ہیں. میں ایم ویری کلیئر آن اٹ, میرا موقع بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے کہ ایسے افراد کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے.